الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ نازل فرمایا اور کتابیں بھی نازل فرمائی. بعد درود و سلام نازل ہوا انبیاء کرام کے سلسلے پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، ہم دعا گو ہیں کہ جیسے تو نے دنیا میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا فخر، شرف اور اعزاز دیا ہے، قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ان کی شفاعت بھی نصیب فرما، آمین. حضرات، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم انسانیت پر احسانات یا آپ کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین کے مطابق عالم اسلام میں انقلاب اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے کون سے راستے بنے، اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی، جس طرح سے بھی اور جس انداز میں بھی انسانیت کی بقا، تحفظ اور بھلائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے اصول کی بنیاد پر ہے. میں آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک الگ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ اپنے دور کے غیر مسلمین کی نظر میں کیا اہمیت اور حیثیت رکھتے تھے. وہ آپ کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی آپ کو کردار و اخلاق کے کس معیار پر رکھتے تھے، اس کی کچھ مثالیں دوں گا. لیکن گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عورتوں کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھائے گئے قدم کی طرف اشارہ کیا تھا. ایک مضبوط مثال رہ گئی تھی وقت کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مثال پیش کر کے میں اپنے خطبے کی طرف آؤں. پوری دنیا میں آج اس بات پر بحث چل رہی ہے کہ کیا عورتوں کو آزادی دی جائے اپنے شوہر کے انتخاب میں یا نہیں. اسلام کو چھوڑ کر کے جتنے دنیا کے بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ طلاق کے تصور کو ہی نہیں مانتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک بار اگر شادی ہو گئی، کتنی بھی مصیبتیں جھیلا جائے، کتنی بھی پریشانی آئے، رہنا اسی کے ساتھ ہے، ساتھ جنم کا ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو کوئی مقام، کوئی حیثیت اور کوئی درجہ حاصل نہیں تھا. لیکن قربان جائیے اس پیغمبر آخر الزماں پر. میں نے ایک مثال بریرہ کی دی تھی کہ وہ ایک لونڈی ہو کر کے ایک دن 2 دن پہلے آزاد ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال کر سکتی ہے کہ آپ کا حکم ہے اور مشورہ. اگر حکم ہے تو میں مجبور ہوں اور مشورہ ہے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے. کئی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے شوہر بہت دیندار ہیں، نماز روزے کے بہت پابند ہیں، میرے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں اسلام کے بعد کفر پسند نہیں کرتی ہوں، میرا مزاج نہیں ملتا ہے ان سے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے میرے شوہر کی نافرمانی ہو جسے شریعت میں کفر کہا گیا ہے. اس لیے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے طلاق نہیں دیتے ہیں، آخر میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے سوال پر پلٹ کر کے بھی نہیں پوچھا کیوں نہیں ملتا ہے، کیوں تم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش نہیں کی، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا مزاج نہیں ملتا ہے، آپ ان کے ساتھ نہیں رہنے چاہتی ہے، مہر کے جو پیسے انہوں نے دیے تھے باغ کی صورت میں آپ اسے لوٹا دیجئے اور ان سے آزادی حاصل کر لیجئے. آپ کے مزاج کی، آپ کے اپنے شخصیت کی، آپ کے اپنے اصول کی اہمیت ہے. یہ واحد عظیم شخصیت ہے، دنیا میں کوئی ایسی عظیم شخصیت نہیں ملے گی جس نے عورت کے اپنے مزاج کو اتنی بڑی اہمیت دی ہو اور اس موضوع پر اتنی اہمیت دی ہو جس کے بارے میں اسی پیغمبر نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو حلال ہے وہ طلاق ہے. اسی پیغمبر نے کہا کہ جب بھی جن و شیاطین کے تمام چیلے ابلیس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی اپنی کارکردگی سناتے ہیں تو سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انہیں طلاق کے مرحلے پہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. لیکن ایسے بنیادی عمل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مزاج، اس کی اپنی شخصیت کا اتنا بڑا اعتبار کیا کہ آپ نے بغیر کچھ پوچھے ہوئے کہہ دیا کہ آپ جائیے اور اپنے شوہر سے خلا لے لیجئے، اور یہ قانون اور اصول بنا دیا. وہ پیغمبر ہے. آج اس پیغمبر کے لیے دو طرح سے ہم نے غلطیاں کی. ہم نے اس پیغمبر کو کی شخصیت کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، عملی نمونہ نہیں پیش کیا، لوگوں کو پڑھا نہیں سکے اور لوگ پڑھ نہیں سکے. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات مجھے کہنی ہے وہ دراصل دو جمعہ کا موضوع ہے. میں تفصیل سے انشاءاللہ اس سلسلے کو رکھوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر مسلمین معاصرین جو ان کے دور میں پائے جاتے تھے ان کی نظر میں کیا اہمیت رکھتے تھے. سیرت سے آئیے کچھ مثالیں میں دیتا ہوں. پہلی مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور بعثت سے پہلے بھی ایک اہم بنیادی مقام رکھتے تھے عرب کے دلوں میں. آپ کا ایک بنیادی مقام اور درجہ تھا. کبھی بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ غلطی کر سکتے ہیں. اسی لیے جب آپ نے اپنی پہلی دعوت کا آغاز کیا اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو بلایا اور سامنے کھڑا کیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، پہاڑی کی آڑ کی وجہ سے آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، مجھے دکھ رہا ہے کہ لشکر ہے جو مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، تم لوگ کیا کرو گے؟ کہا کہ محمد، ہم آپ کی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے مان لیں گے، ہم آپ کی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لیں گے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی غلط بات نہیں کہی، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دیا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خیانت نہیں کی. آپ کی طرف ہم غلط بات منسوب کرتے ہوئے بھی اب کانپ جائیں گے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کے طرف غلط بات منسوب بھی کر سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی شخص ہوں جو تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں. یہاں سے وہ لوگ ہٹ گئے. لیکن پوری زندگی 13 سال آپ مکہ میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، آپ کی دعوت کے انکار کرنے والے کسی بھی آدمی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. تاریخ میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملتا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھائی ہو.
یہاں تک کہ ابو لہب سے ابو جہل سے کسی نے کہا تو اس نے کہا کہ میں صرف اس لیے انکار کرتا ہوں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے دل میں نہیں اترتی ہے، جو بات وہ بول رہے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، میں انہیں غلط نہیں کہتا ہوں، میرے نزدیک وہ غلط بات نہیں کہنے والے ہیں، ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے یہ احساس ہے کہ اس یتیم کو، اس غریب کو پیغمبر کیوں بنایا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا، لیکن کبھی بھی اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معاصرین، اپنے عہد کے لوگوں میں جو غیر مسلمین تھے یہ مقام تھا، یہ درجہ تھا کہ اب پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے تھے کہ دشمن لشکر حملہ کرنے والا ہے، وہ سارے کے سارے سر تسلیم خم کر دیتے تھے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سے ایسی بالکل امید نہیں ہے کہ کوئی بات آپ غلط کہیں اور جھوٹ کہیں۔ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ آج اس مقام اور درجے پر اپنے قائدین کو، دنیا کے قائدین کو اور اپنے آپ کو تینوں معیاروں پر کھڑے ہو کر کے دیکھیے۔ ہماری باتوں پر اس رسول کے امتی ہونے کے ناطے کتنے افراد آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنے افراد ہیں جو ہماری باتوں پر بغیر تحقیق کیے ہوئے مان لینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے قائدین پائے گئے، جتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پائے گئے جن کا نام لیا جاتا ہے، جن کے افراد پائے جاتے ہیں، جن کے متبعین پائے جاتے ہیں، دنیا کی ایسی کون سی قائد شخصیت ہے جس کی زندگی اتنی پاک اور صاف ہو کہ وہ کھڑے ہو کر کے کچھ بھی کہہ دے، اس کے دشمن سے دشمن، مخالف سے مخالف انکار تو ضرور کر دے لیکن انگلی اٹھانے کی طاقت اور قوت نہ رکھے کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں غلط بول سکتا ہے، یہ آدمی اپنی زندگی میں جھوٹ بول سکتا ہے، یہ آدمی اپنی زندگی میں کسی طرح کی غلط کام کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے کہ آپ نے ہجرت کا حکم دیا، مسلمانوں کے ایک بڑے بڑے لشکر ہجرت کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے لگے۔ کچھ لوگ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، کچھ لوگ اور کہیں گئے، کچھ لوگ اور کہیں گئے، انہی میں سے ایک وفد کسریٰ کے پاس بھی گیا۔ کسریٰ سے ابو سفیان کی بڑی اچھی دوستی تھی، جو روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، دنیا کی دوسری سپر پاور طاقت جو تھی روم کی، اس کے بادشاہ سے ابو سفیان کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ ابو سفیان ایک بار تجارت کے سلسلے میں، یہ روایت انہوں نے اسلام لانے کے بعد بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہ جا کر کے وہاں پہنچے، بلکہ مدینہ میں آپ جا چکے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلاف تھے اور وہ کسریٰ کے دربار میں گئے۔ کسریٰ نے ابو سفیان کو کھڑا کیا اور ایک لمبا سوال جواب کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں وہ تمام سوال جواب پائے جاتے ہیں۔ وہ عیسائی تھا، نبوت کو مانتا تھا، اسے بھی یہ احساس تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اسی لیے اس نے ابو سفیان سے بہت سارے سوال کیے۔ وہ اس کی باتوں کو غریبوں نے مانا ہے، اس کی باتوں کو امیروں نے مانا ہے، وہ کیا دعوت دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں ایک سوال پوچھا کسریٰ نے ابو سفیان سے کہ کیا کبھی اس پیغمبر نے وعدہ خلافی کی ہے، جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ سارے سوال کا جواب میں سچ سچ دیتے آیا۔ جب کسریٰ نے مجھ سے پلٹ کر کے پوچھا کہ کیا اس پیغمبر نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، تو میں حیران ہو گیا، جواب کیا دوں؟ میرا عظیم دشمن ہے، ہماری کئی جنگیں چل رہی ہیں اور ایک عظیم دوست اور حلیف بنانے کے لیے کسریٰ کو آئے ہیں تاکہ ہم دونوں متحد ہو کر کے اس کے خلاف لڑ سکیں، اور ایک بنیادی سوال پوچھا ہے، اس کا جواب کیا دوں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ کہا، جھوٹ بولا میں نے کسریٰ کے دربار میں۔ اور جھوٹ کیا بولا؟ کہ آج تک وعدہ خلافی نہیں کی ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس معاہدے میں پورا اترتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ابو سفیان نے کسریٰ کے دربار میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا، اور ایمان لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کا سب سے بڑا دشمن، جو جنگ بدر کے بعد تمام جنگوں کی قیادت کی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مشرکین سے، یہودیوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین سے ساٹھ گاٹھ کیا،
عرب کے تمام قبائل کو ملایا، عرب کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کر دی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کو ختم کر دیا جائے، دین اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کسریٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس خدشے کے ظاہر کرنے کو جھوٹ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، کر نہیں سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو آپ سے جنگیں لڑ رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس گمان کرنے کو بھی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی عظمت کتنی بلند تھی، اور آپ اپنے دشمنوں کی نظر میں بھی کتنا بڑا مقام اور درجہ رکھتے تھے کہ آدمی آپ کے بارے میں یہ گمان کرنے کو بھی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ آج ہم انہی کی امت ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کریم نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم اس مقام پر کہاں کھڑے ہیں، اس درجے میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے کیے گئے وعدے کے بارے میں ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ، ہمارے اپنے افراد، ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے افراد کتنا اعتماد کرتے ہیں؟ ابو سفیان جس نے جنگ احد کی قیادت کی، جس نے جنگ خندق کی قیادت کی، جس نے صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روک دیا، وہ ابو سفیان کسریٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یہ گمان کرنے کو جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں۔ یہ مقام تھا، یہ درجہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کی نظر میں نہیں، اپنے دشمنوں کی نظر میں، اپنے سے جنگ لڑنے والوں کی نظر میں، اپنے خلاف قیادت کرنے والوں کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا یہ مقام تھا، یہ درجہ تھا۔ صرف یہ درجہ تھا نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی محنت اور کوشش کرتے تھے۔ آپ جو وعدہ کر لیتے تھے اس سے مکرتے نہیں تھے، آپ کا بظاہر کتنا بھی نقصان ہو، بظاہر آپ کتنے بڑے گھاٹے میں بھی نہ چلے جائیں، لیکن آپ اپنے کردار کو بچانے کے لیے ہر موڑ پر مضبوطی سے جمتے تھے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر کے پہنچے اور آپ کو حدیبیہ کے میدان پر روک دیا گیا کہ آپ آگے جا کر کے اب مکہ میں حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مکہ نہیں جا سکتے ہیں، ہم آپ سے معاہدہ کریں گے۔ مکہ سے کچھ لوگ آئے، حدیبیہ کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک معاہدہ ہوا۔ کئی شک ہیں اس معاہدے کے، صحابہ کرام بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کو اپنی شکست تسلیم کر رہے تھے، اسی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس میں کئی ایک شکیں تھیں کہ جو شخص مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ آئے گا اسے لوٹایا نہیں جائے گا، جو مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ جائے گا، مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ جائے گا، اسے لوٹا دیا جائے گا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمین ہو۔ اور بھی کئی شرائط تھے، معاہدہ لکھ دیا گیا، اس پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، صرف ابھی بات ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری طاقت کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں کھڑے تھے، مشرکین مکہ کی بالکل جرأت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے کوئی بھی معاہدہ منوا سکتے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر کے میدان میں منہ کی کھائی، ترپل طاقت رکھنے کے باوجود، احد کے میدان میں منہ کی کھائی، خندق کے میدان میں منہ کی کھائی، ان کے اندر بالکل طاقت اور قوت نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکیں، لیکن آپ اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے کس مقام اور کس حد تک جا سکتے تھے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ معاہدہ لکھا گیا، ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، معاہدہ فائنل نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں میں بیڑیاں پہنے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھے، مکہ سے گھسیٹتے ہوئے حدیبیہ کے میدان میں آئے۔ جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ کہاں ہے اور حدیبیہ کہاں ہے۔ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، ہاتھ سے خون رس رہا ہے، گھسیٹتے ہوئے لپٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور اپنے آپ کو ڈال دیا۔
کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے لیے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے، مکہ میں مجھے باندھ کر کے رکھا گیا ہے، میری حالت آپ کے سامنے ہے، میں مکہ لوٹ کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کسی صورت میں مجھے مدینہ لے چلیے، اسلام لانے کی بنیاد پر میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی گئی ہیں، میری پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے پڑا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو تسلیم کیجیے، جس امت کی مغفرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، جس امت کی مغفرت کے لیے آپ نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا کا اختیار دیا تھا، اس نے دنیا میں مانگ لی ہے، میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے وہ دعا بچا کر کے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، وہ پیغمبر ہے، اس کا امتی ہے، بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آیا ہے، اس کے قدموں میں پڑا ہوا رو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں مجبور ہوں، آپ مکہ لوٹ جائیے، میں نے معاہدہ کیا ہے، میں معاہدہ نہیں توڑ سکتا ہوں، میں نے عہد کیا ہے، میں نے زبان دی ہے، میں زبان دینے کی وجہ سے اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتا ہوں، آپ کو اسی حالت میں اسی صورت میں ایسے ہی مکہ لوٹ کر کے جانا پڑے گا، یقین رکھیے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا اور آپ لوٹ کر کے ضرور آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مجبور صحابی کو کفار کے حوالے کر دیا، لیکن اپنی کردار پر آنچ نہیں آنے دی، اپنے کیے گئے وعدے پر آنچ نہیں آنے دی، اپنے دیے گئے زبان پر آنچ نہیں آنے دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مضبوطی ساڑ جاتے کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، تو مکہ کے لوگوں کی اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اڑ جاتے اور معاہدہ توڑنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیا اور کہا آپ مدینہ جائیے، مکہ جائیے، میں آپ کے لیے بر وقت کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سوائے دعا کے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ کو مکہ جانا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری رکھتے ہوئے اپنے اس ذلیل القدر صحابی کو، اس عظیم الشان صحابی کو انہی بیڑیوں سمیت لوٹا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار، اپنی شخصیت اور اپنے کردار کی بلندی کے لیے کتنے اقدام اٹھاتے تھے۔ کبھی بھی زندگی میں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی جس سے کسی کو یہ غلط پیغام جا سکے کہ وہ شخص ہمارے خلاف کسی طرح کی سازش کرتا ہے۔ عمر بن سہیل جو معاہدہ کرنے آیا تھا، وہ مکہ گیا اور مکہ جا کر کے مکہ والوں سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے معاملات پر نظر ثانی کیجئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑ کر کے جیت نہیں سکتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، ان کی عظمت کو دیکھا ہے، ان کی طاقت کو دیکھا ہے، ان کی قوت کو دیکھا ہے، ان کی ہیبت کو دیکھا ہے، لیکن جو بات محمد کے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں پائی میں نے۔ جتنے سچے ہیں، جتنے نیک ہیں، جتنے اچھے ہیں، وہ الگ بات ہے، ان کے ساتھ رہنے والے ان کا احترام ایسے کرتے ہیں کہ اگر وہ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو ان پانی کے چھینٹوں کو لینے کے لیے ان کے جانثار جھپٹ پڑتے ہیں، زمین پر ان کا تھوک نہیں گرتا ہے، لوگ اسے اٹھا کر کے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے ہیں۔ میں نے اس قدر احترام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی نظر اٹھا کر کے بات نہیں کرتا ہے، کوئی ان کے سامنے آنکھیں ملا کر کے بات نہیں کرتا ہے، کوئی اس کے سامنے آگے آ کر کے کسی طریقے کی کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ میں نے ایسا پایا محمد کو، میں نے معاہدہ تو ضرور کر لیا ہے، لیکن آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے معاملات پر نظر ثانی کیجئے اور جنگ و جدال کا راستہ روک دیجئے۔ آپ لوگ جیت نہیں سکتے ہیں، آپ لوگ آسانی سے اس آدمی کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسی کو گنوا دیا۔ آج ہماری جو حالت ہے پوری دنیا میں، بالخصوص ہمارے اپنے وطن میں، اسی لیے کہ ہم نے اس اہمیت کو سمجھا نہیں، ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہی ہماری عظمت ہے، ہمارے اپنے اخلاق کی وجہ سے ہماری عظمت ہے، ہمارے اپنے ایمان کی طاقت اور اس کے مظاہر کی وجہ سے ہماری عظمت ہے۔ جب تک کوئی قوم، جب تک کوئی معاشرہ
اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے مفاد اور فائدے کا ذریعہ ہوتا ہے، لوگ کتنی بھی دشمنی پر اتر آئے اس کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی صورت میں آئے تھے، اور ایک غلام کی صورت میں مصر جیسی تہذیب میں، جہاں وہ مصریوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، فرعونوں کو خدا کہتے تھے، اس قوم میں ایک چرواہے کو یہ اہمیت دی گئی کہ اس کا مقام اور درجہ بادشاہ سے بلند کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مصریوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یوسف کی وجہ سے ہمارے لیے مفادات ہیں۔ اگر یوسف نہ آتے تو آج دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت ہم نہ بنتے۔ اگر یوسف ہمارے یہاں نہ آتے تو آج پوری دنیا کے لوگ گیہوں مانگنے ہمارے یہاں نہ آتے۔ آج اگر یوسف نہ آتے تو دنیا کے تمام لوگ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ لیکن اسی یوسف کی آل اولاد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے جب مصریوں کے لیے غیر فائدہ مند ہوئی، اپنے کردار سے، اپنی اخلاق سے، اپنے بد کرداری سے، اپنی غلط رویے سے انہی بنو اسرائیل نے مصریوں کا دل توڑا، تو انہی مصریوں نے ان کو غلام بنایا اور ایسی ذلت کے ساتھ انہیں رکھا کہ قرآن کریم نے کہا ان کی بیٹیوں کو غلام بناتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہی یوسف کی اولاد کو لے کر کے راتوں رات مصر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ وہی یوسف تھے جو جیل میں رہے، وہی یوسف تھے جو مصر کی بازار میں بکے تھے، وہی یوسف تھے جن کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، وہی یوسف تھے جو کہا کرتے تھے کہ زلیخا جب بھی کبھی مجھے حقیر سمجھتی تھی تو مجھے چرواہا کہا کرتی تھی، مجھے کنانی چرواہا کہا کرتی تھی۔ وہی یوسف جب فائدہ مند ہوا اپنے کردار سے، اپنی اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنے فائدہ مند سے، اپنے کارآمد ثابت کر کے، تو اسے مصریوں نے سر کا تاج بنا لیا، اپنے بادشاہ سے بڑا مقام دیا۔ اور جب اسی کی آل و اولاد اپنے کردار سے مصریوں کے لیے مصیبت کا سبب بننے لگی تو مصریوں نے ذلت کے ساتھ انہیں نکال باہر کیا۔ اس لیے کردار کی اہمیت ہے ہمارے لیے، کردار کی عظمت ہے ہمارے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچانے کے لیے آخری حد تک جا سکتے تھے۔ اپنے صحابی رسول کو بیڑی میں لپٹا ہوا دل پر پتھر رکھ کر کے کفار کے حوالے کر دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اگر جنگ کریں تو ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ کفار کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا ہم طاقت میں، قوت میں زیادہ نہیں ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں کہا۔ قرآن کریم نے اسی عمل کو ان فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے، ہم نے آپ کو عظیم فتح دی، اور یہ عظیم فتح ثابت ہوئی جو کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کرنے اور اتارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی ایک پہلو آپ کے سامنے رکھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت و کردار میں اتنا اعلیٰ تھے کہ صحابہ کرام نے جو آپ کو اہمیت دی، آپ کے سب سے بڑے دشمن نے آپ کے خلاف میں جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کرنے کے گمان کو بھی جھوٹ کہا ہے۔ یہ کردار تھا، یہ مقام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی محنت اور کوشش کر کے اس مقام اور اس کردار کو بچانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ کتنی قربانیاں دینی پڑیں، کتنی محنتیں کرنی پڑیں، بظاہر کتنے مواقع پر آپ کو جھکنا پڑا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کا سودا نہیں کیا۔ دنیا کی کوئی عظیم سے عظیم طاقت، دنیا میں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی نمائندہ اس درجے اور اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنے عہد کے لوگوں میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، لیکن اس کے باوجود بھی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ہر ایک حربے استعمال کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہر ایک راستے اختیار کیے گئے۔ وہ لوگوں نے اختیار کیا جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولنے کے گمان کرنے کو بھی جھوٹ تسلیم کرتے تھے اور اس پر شرمندہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی فطرت میں ایک چیز پائی جاتی ہے، حق کے خلاف جانے کی طاقت، اور دوسری شیاطین کی طاقت اور قوت، جو انسان کو ہمیشہ حق کے خلاف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمان اس تناظر میں سوچنے کی کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا اعلیٰ کردار اور سیرت کے باوجود بھی آپ کے خلاف اتنے روڑے اٹکائے گئے، اور ہماری اتنی بد کرداریوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ابھی ان حالات سے نہیں گزر رہے ہیں جن حالات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تھا، تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ بھی رب العالمین کا شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ پروردگار نے ہماری بدعمالیوں کے باوجود بھی ہمیں ایک درجہ اور مقام ابھی دے رکھا ہے۔ وہ پیغمبر جس کی زندگی کے ایک لمحے پر کسی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ انگلی اٹھا سکے، اس پیغمبر کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اسے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑنی پڑی، اس کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، اس کے گلے پر اوجھڑی ڈال دی گئی، اس کے گلے میں پھندے ڈال کر کے کھینچے گئے۔ اس پیغمبر کے ماننے والوں کو مقام مقام پر درجے درجے پر ستانے کی آخری انتہائی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار ہماری تمام بدعمالیوں کے باوجود بھی اب ہمیں اس مقام پر رکھ رکھا ہے کہ ہم ابھی ان دور سے نہیں گزرے، ان حالات سے نہیں گزرے۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مقام سے گزرنا پڑا ہوگا۔ رستے میں رسی ہے، مدینہ کی تپتی ہوئی پہاڑیاں ہیں، اور بچے گھسیٹ رہے ہیں، زبان سے احد احد کے کلمے نکل رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دونوں صورتوں پہ محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سرسری طور پر نہیں، گہرے مطالعے کے ساتھ پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے سے زیادہ اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور اسے عام کریں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کم از کم 5-6 غیر مسلمین تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایک بات جو انہیں متاثر کر سکے، کوئی ایک معاملہ جو انہیں مجبور کر سکے یہ کہنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اعلیٰ معیار انسان تھے، ہم ان تک ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کی یہ طاقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں اس لیے اٹھتی ہیں کیونکہ صحیح باتیں ان تک پہنچی نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میدان جنگ فتح مکہ میں جب اسے پوری طاقت ملی تھی کہ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے اس کے گناہوں کی سزا دے، کانٹے بچھانے والوں کو پکڑے، اپنی بیٹی کے پیٹ پر لات مارنے والوں کو پکڑے، اپنے صحابہ کرام کے گلے میں رسی ڈال کر کے گھسیٹنے والوں کو پکڑے، گھر سے نکالنے والوں کو پکڑے، مکہ میں اس کے گھر کے سامنے 1000 تلواریں لے کر کے لہرانے والوں کو پکڑے اور سب کو کچل کر کے چھوڑ دے، تب وہ پیغمبر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سے میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ تم نے یہ غلطیاں کیوں کی تھی، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ دنیا میں ایک فاتح دکھائی جس کے خلاف تقریباً 20 سال جنگ لڑی گئی ہو، جسے سکون سے سونے نہ دیا گیا ہو، جس کے اپنے گھر کے باہر صحابہ کو پہرا دینا پڑا ہو کہ مبادا کسی وقت کوئی دشمن آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے، جسے ہجرت کرنے کے بعد بھی مدینہ میں 300 میل دور بھی سکون کی زندگی نہ گزارنے دی گئی ہو، جسے ہجرت کرنے کے لیے رات میں بھاگنا پڑا ہو اور 3 دن غار میں چھپنا پڑا ہو، اور وہ تمام مجرمین سر جھکائے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے منہ سے نکلتا ہو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو کہ تم نے کیا کیا تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دنیا میں ایک فاتح دکھائیے، دنیا میں ایک جنگ کرنے والا دکھائیے۔ اسی دنیا میں انسانوں کی کھوپڑیاں بنانے والے لوگ ہیں، اسی دنیا میں، اسی ہندوستان کے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو یہ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فلاں قوم کا خاتمہ کر دیا، فلاں قوم کا خاتمہ کر دیا، فلاں قوم کو جلا دیا۔ وہ پیغمبر ہے جو اپنے دشمنوں کو اتنی طاقت اور کردار کی اتنی عظمت رکھتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیتا ہے کہ میں تم سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔
سزا دینا تو دور کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے لوگوں کو بتائی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور کردار اگر اچھل رہا ہے تو یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا اور کسی کو بتایا نہیں۔ لہٰذا گزارش ہے ہم تمام لوگ یہ ذمہ داری ضرور نبھائیں، سیرت کو بذات خود پڑھیں، اس کے حلقے قائم کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے حلقے مضبوط کریں اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمین میں بھی غیر مسلمین میں بھی اس رسول کی عظمت کو بیان کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رسول کی سیرت کو عام کرنے کی توفیق دے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ پروردگار ہم میں سے جو لوگ دین سے دور ہیں انہیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، اور پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔